السلام علیکم، میرا نام سلمان شاہد ہے اور میں ریحان اسکول اسلام آباد RSIF 8 میں فاؤنڈیشن لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اور آج کا میرا ٹاسک ہے انٹرویو، جو کہ ہم کیف شاکر سے لیں گے ریحان اسکول کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے کیف شاکر، آپ کو السلام علیکم، اور آپ جو ہے میرے ویورز کو اپنا وعلیکم انٹرویو السلام۔ کرا دیں شروع میں۔ اچھا، میرا نام کیف شاکر ہے اور میں بھی ریحان اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، فاؤنڈیشن لیول کا، F8 کیمپس اسلام آباد میں، اور میں وہاں پر AI کا کورس سیکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میرا سب سے پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے ریحان اسکول کب سے جوائن کیا ہے؟ مجھے ریحان اسکول کو جوائن کیا ہوا تقریباً 1 منتھ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، مجھے تقریباً 3 ویکس ہونے لگے ریحان اسکول کو جوائن کیے ہوئے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور آپ کو ریحان اسکول کے بارے میں پہلی بار کیسے پتہ چلا؟ مجھے ریحان اسکول کے بارے میں نا میرے ابو نے بتایا تھا، وہ اکثر انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو ایڈز وغیرہ آتے ہیں تو انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھو یہ بہت اچھا اسکول ہے، آپ یہاں پر جاؤ تو اس سے آپ کو بہت چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو پھر ہم ادھر آئے تھے، جب ہمیں پتہ چلا کہ ان کا ایک کیمپس ادھر بھی ہے فیٹ میں، تو ہم ادھر آئے تو ہم نے یہ اسکول جوائن کیا تو یہ بہت اچھا لگا، تو پھر میں نے ادھر آ کے ایڈمیشن لے لیا۔ مطلب پہلی بار مجھے ابو نے ہی بتایا تھا کہ مطلب ریحان اسکول کے بارے میں۔ اچھا ٹھیک، سو ساتھ ساتھ آپ جو ہے دوسرے اسکول میں بھی ہوں، آپ کسی کلاس میں ہیں ابھی؟ نہیں نہیں، میں دوسرے اسکول میں نہیں جاتا، میں الحمدللہ حافظ ہوں، تو میں ریحان اسکول کے بعد میں جاتا ہوں مدرسے، وہاں پر اپنی منزل وغیرہ سناتا ہوں، باقی میں دوسرے اسکول میں ابھی اسٹڈی نہیں کر رہا، بس ریحان اسکول میں ہی ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے ریفرس کرنے سے پہلے آپ نے اسٹڈی کیا ہے کسی اسکول میں؟ جی جی، میں 8 تک میں نے پڑھے۔ 8 تک آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو جی آپ حافظ قرآن ہیں ماشاء اللہ۔ جی، جی میں بھی حافظ قرآن ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، آپ سے اگلا سوال ہے، اور آپ کی ریحان اسکول جوائن کرنے کی خاص وجہ کیا تھی؟ اس کی خاص وجہ تو یہی ہے کہ مطلب باقی اسکولوں میں ہمیں AI کے بارے میں اتنا نہیں بتایا جاتا، ریحان اسکول اسپیشل ہے ہی، مطلب AI نا ایک AI کے جو ہمیں کورس وغیرہ سکھاتے ہیں۔ میرا خاص وجہ یہی تھی کہ میں یہاں پر آ کے AI وغیرہ سیکھوں بس۔ اچھا، یہاں پر آنے سے پہلے آپ کو یہ کے بارے میں کچھ پتا تھا؟ ویسے کوئی بیسک بیسک چیزیں آپ کو یہاں پتا؟ سے آنے سے پہلے مجھے اس چیز کا شوق نہیں تھا، نہ اس کے بارے میں پتہ تھا۔ یہ ریحان اسکول کے اندر آ گیا اب تو مجھے شوق ہے یہ کام کرنے کا، پہلے مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں تھا۔ اچھا، تو آپ ابھی تک کتنے ٹاسک کیے ہیں آپ نے 3 ہفتے کے اندر؟ میں نے تقریباً 42 ٹاسک کر لیے اپنے، 41 42۔ ماشاء اللہ، آپ نے تو پھر کافی اسپیڈ پکڑی ہوئی ہے۔ جی اچھا، تو آپ کس لیول پر ہیں؟ فاؤنڈیشن لیول پر ہیں یا کس لیول پر ہیں جی آپ جی، ابھی؟ فاؤنڈیشن لیول پہ۔ جی جی، اور آپ کو ریحان اسکول کا سب سے اچھا پارٹ کیا لگتا ہے؟ سب سے اچھا پارٹ یہی کہ دوسرے اسکولوں میں اسٹوڈنٹس بکس لے کے جاتے ہیں، تو ادھر ہم لیپ ٹاپ، موبائل، ہیڈ فونز ایسی ایسی چیزیں لے کے جاتے ہیں جو دوسرے اسکول کے بچے سوچتے ہیں کاش ہمیں یہ ملے، لیکن ہمارا کام ان چیزوں سے ہوتا ہے، یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آپ کو یہ چیزیں استعمال کرنے میں مزہ آتا ہے؟ مطلب آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو ہے میں ان چیزوں کو یوز کر رہا ہوں؟ جی جی، بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے تو اب یہ کام کرنے کا مجھے شوق ہے۔ اسکول میں بھی 2 گھنٹے کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد گھر میں بھی آ کے تقریباً 2.5 3 گھنٹے یہ کام میں کرتا ہوں۔ اور آپ کو ریحان اسکول کا ٹیچنگ سٹائل کیسا لگتا ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ثقافتی اسکول ہے، وہاں پر بچوں کو جو ہے ان کے جو ہے ان کو ایک دن میں 7 سے 8 پیریڈ ہوتے ہیں، اس کے اندر ان کو انگلش، اردو اسی طرح جو ہے سکھایا جاتا ہے، اور حالانکہ جو ریحان اسکول میں ہے ان کا سٹائل تھوڑا الگ ہے، آپ کو یہ کیسا لگتا ہے؟ یہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمارے سے نا کم عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں، تو یہ چیز ہمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، اور آپ کو آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کون سا ہے اس میں ریحان اسکول میں؟ سب سے فیوریٹ جو آپ کو لگے؟ ادھر سبجیکٹ نہیں، ادھر مطلب ٹول ہوتے ہیں، اور میرے سب سے اچھا جو مجھے لگتا ہے نا وہ ChatGPT ہے، کیونکہ وہ ہمارا سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے ہر چیز میں ہی۔ اچھا، تو ChatGPT کا یوز آپ کر لیتے ہیں اس سے پروم لکھوانا، اسے ٹاسک کروانا؟ جی جی، وہ اچھا تو اچھا، ایزی ہوتا ہے، مطلب جس طرح ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں اس طرح اسی سے بات کرتے ہیں، بس اسے بولتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز دے دے، وہ اس ٹائم ہمیں وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو ابھی تک کا آپ کا سب سے فیوریٹ ٹاسک کون سا تھا؟ میرا سب سے فیوریٹ ٹاسک سانگ بنانا۔ سانگ بنانے سے پہلے کبھی آپ نے سانگ بنایا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے کبھی سانگ نہیں بنایا تھا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے،
اور اب ابھی تک آپ نے کون سا جو ہے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے جو آپ کو لگے کہ بھائی یہ تھوڑا مشکل تھا اور یہ میں نے ابھی آسانی سے کر لیا؟ یہ بس یہ جو اب یہ آگے آگے انٹرویو والا ہے، یہ انٹرویو والا مشکل ہوتا ہے، اس سے پہلے کیونکہ میں نے کبھی انٹرویو کیا ہی نہیں ہے ادھر یا کے لڑکوں سے انٹرویو، لیکن اس میں فائدہ بہت ہوتا ہے، ایک تو ہمارا کانفیڈینس بلڈ ہوتا ہے، دوسرا ہم ہمارے جو ہوتے ہیں نا علم اس کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے کہ ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، تو یہ انٹرویو والا جو ہے نا یہ مجھے سب سے تھوڑا مشکل لگے۔ اچھا اچھا، باقی ٹاسک آپ کو آسان لگتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی باقی ایزی۔ اچھا اچھا، تو آپ کی جب سے آپ ریحان اسکول آئے ہیں آپ کی کمیونیکیشن اسکل کے اندر کوئی فرق آیا ہے یا پہلے جیسے ہی ہیں؟ نہیں بہت فرق آتا ہے ادھر جوائن کرنے میں، پہلے ہفتے کے اندر ہی فرق آتا ہے۔ اچھا، مطلب آپ پہلے جو ہے اتنا اچھے طریقے سے نہیں بول پاتے تھے کہ جب ریحان اسکول آنے کے بعد آپ جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں بات کر پا رہے ہیں؟ نہیں، میں دوسرے اسکول میں جاتا تھا ادھر مطلب اندر کانفیڈینس نہیں ہوتا تھا کہ اسٹیج پہ جا کے کچھ بھی بول سکے، مطلب اکثر وہ مجھے ہی بلاتے تھے کہ آپ ادھر آ کے کوئی میسج وغیرہ دیں لڑکوں کو یا کوئی اس طرح کی بات کریں، لیکن مجھے اس ٹائم بہت شرم آتی تھی، میں نہیں جاتا تھا اسٹیج پہ، منع کر دیتا، مجھے ٹیچرز بھی بولتے تھے تو میں پھر بھی نہیں جاتا تھا، لیکن ادھر آ کے ماشاء اللہ آپ کانفیڈینس کافی بلڈ ہوئے، ادھر ابھی انٹرویو بھی لیتے ہیں اور دیتے بھی ہیں سارا کچھ۔ اچھا اچھا، مطلب آپ کے اندر کافی بڑا فرق آیا ہے کہ جو ہے آپ ابھی آسانی سے بات کر پاتے ہیں۔ جی تو ریحان اسکول میں آنے کے بعد آپ کی انگلش اسپیکنگ میں کوئی فرق ہے؟ مطلب آپ انگلش بول پاتے ہیں پہلے سے اوپر؟ جی جی بہت فرق آتا ہے، کیونکہ ہمارے جو ٹاسک ہوتے ہیں نا یہ وہ والا وہ کال چیٹ اینڈ جی پی والا؟ ٹی سے، ہاں کال لینے والا، وہ اور ایک وہ ہمارا ٹیڈکس ٹاک ہے، اس میں تو ہمیں انگلش میں ہی بات کرنی ہوتی ہے، تو اس سے بھی ماشاء اللہ کافی انگلش امپروو ہوتی ہے انسان کی۔ اچھا، تو اگر آپ سے کوئی انگلش میں بات کر رہا ہو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا اردو میں مطلب کیا بن رہا ہے؟ جی جی تھوڑا ابھی تو بہت سمجھ سمجھ سکتے پاتے ہیں، ہوں گے؟ انشاءاللہ آگے بولنا بھی سیکھ جائیں گے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اور کیا آپ کو ویڈیو میکنگ پسند ہے؟ جس طرح ابھی آپ نے ٹیڈ ٹاک کی بات کی ہے، اس میں آپ کو خود اپنے کیمرے کے سامنے آ کے ریکارڈ کرنا پڑتا ہے اس انٹرویو میں، یہ چیزیں آپ کو پسند ہیں یا آپ اس کو اگنور کرتے ہیں؟ نہیں یہ چیز اچھی لگتی ہے کیونکہ اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جب آپ کیمرے کے سامنے آئیں گے تو جو ہے آپ شرمانا بھول جائیں گے، یہ آپ کے لیے جی فائدہ مند ہے۔ جی جی اچھا، تو آپ کا ابھی تک کا فیوریٹ ٹیڈ ٹاپک کون سا تھا، مطلب جو آپ کو ابھی تک پسند آیا ہوگا ٹیڈ ٹاک میں؟ ٹیڈکس ٹاک کا میرا جو سب سے فیوریٹ ٹاپک ہے وہ عمران خان والا تھا۔ عمران خان والا، اس کا وہ تھا ٹاپک کہ جو ہے ڈریمز والا، ایسا ہی ہے؟ خوابوں کے جی بارے میں تھا؟ جی جی اس کا یہی خوابوں کے بارے میں۔ اچھا اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ اور آپ نے اسٹریم یارڈ پہ پہلی بار کب کام کیا، مطلب پہلی بار آپ نے کب یوز کیا ریحان اسکول میں آنے کے بعد؟ اسٹریم یارڈ میں نے سب سے پہلے یہ انٹرویو کے لیے یوز کیا، اس سے پہلے تو بس اس کا اسکرین شاٹ لے کے وہ اپلوڈ کیا تھا، تو اس کے بعد یہ ابھی انٹرویو کے لیے میں نے یوز کیا، باقی اس سے پہلے میں نے کبھی یہ نہیں یوز کیا تھا اسٹریم یارڈ، مجھے اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ مطلب کیا چیز ہوتی ہے، ادھر ریحان اچھا اسکول کے اندر آنے کے بعد مجھے کافی ساری ایسی چیزیں میرے لیے نئی تھی جو مطلب اس سے پہلے مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ مجھے ان چیزوں کا کبھی شوق نہیں تھا، میں موبائل بھی بہت کم یوز کرتا تھا۔ اچھا، تو آپ نے جب پہلی بار اسٹریم یارڈ یوز کیا تو کیا آپ تھوڑا سا شرمائے تھے یا اسی طرح آپ نے جو ہے کر لیا؟ میں جب پہلی بار انٹرویو لیا تھا نا تو مجھے اتنی ہنسی آئی تھی، مطلب 2 منٹ کی ریکارڈنگ ہوتی تھی تو بیچ میں کبھی میں کوئی غلطی کر دیتا تھا، کبھی میں ہنس پڑتا تھا، کبھی کیا ہوتا تھا کبھی کیا، لیکن ماشاء اللہ اب میں انٹرویو لے سکتا ہوں۔ جی جی، وہ تو پتہ لگ رہا ہے، آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے بات کر رہے ہیں، کتنے جو ہے شوق سے بات کر رہے ہیں، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ اور کینوا کے بارے میں بتائیں، کینوا آپ نے کس طرح مطلب یوز کیا ہے آسانی سے؟ کینوا آپ کو لگا ہے کہ آسان ٹاسک تھا یا مشکل تھا؟ جی کینوا اصل میں نا ہم جو ہے نا ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، ڈیزائننگ وغیرہ کے لیے نا، تو کینوا ایزی ہوتا ہے کیونکہ کینوا پہ ہم نے ویڈیو ڈالنی ہوتی ہے، بس اسے ایڈٹ کرنے پھر ڈاؤن لوڈ کر کے پھر اپلوڈ کرنا ہوتا ہے، تو ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے نا وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ اس میں ٹائم لگتا ہے زیادہ اور اس میں تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے نا، تو یہ جو ایڈیٹنگ والا کام ہوتا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، جو کینوا میں بناتے ہیں پوسٹ وغیرہ ہوگی اس طرح کوٹس جی کے اوپر ہوتا ہے آتھر کی، تو وہ بھی آپ کو آسان لگتی ہیں؟ جی جی اچھا اچھا، ٹھیک ہے، صحیح۔ اور کینوا کی آپ نے پہلی پوسٹ کب بنائی تھی، مطلب جو ہے وہ آسان ٹاپک تھا یا تھوڑا مشکل لگا آپ کو پہلی پوسٹ اس کی؟ پہلی پوسٹ آسان تھی یار، کیونکہ ہم وہ جو ٹاپک ہوتے ہیں وہ کاپی کر کے چیٹ جی پی ٹی کو دے کے
یا اسے کوئی پکچر لیتے ہیں پھر ہم، اور وہ پکچر کینوا پہ ڈال کے اس کو تھوڑا ایڈٹ کرتے ہیں، ریحان اسکول کا لوگو وغیرہ لگاتے ہیں، اور وہ جو اپنا ٹاپک ہوتے ہیں وہ ٹاپک اس پکچر پہ ایڈ کرتے ہیں. بس یہ چیز سب سے پہلے جو میں نے یہی کیا تھا، اور یہ چیز میرے لیے تھوڑی مشکل تھی پہلی بار. اب تو یہ بہت ایزی ہے ماشاء اللہ. کہ پہلی بار جب میں نے کی تھی تب یہ مجھے تھوڑا مشکل لگا تھا کہ کس طرح میں ایڈٹ کروں گا، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے مجھے. تو لیکن نہیں، پھر جو ہمارے فیسیلیٹیٹر تھے وہ ماشاء اللہ بہت اچھا ہمیں گائڈ کرتے ہیں. اگر ہمیں ایک چیز کو 6 بار بھی پوچھتے ہیں نا تو ہمیں 6 بار بھی بتاتے ہیں. اور بے شک وہ ہمارے سے کم عمر کے ہوں یا زیادہ عمر کے ہوں، لیکن ہمیں بہت اچھا گائڈ کرتے ہیں. یہ چیز ریحان اسکول کی بہت زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کو ڈیلی ٹاسک کرنا آسان لگتے ہیں یا مشکل لگتے ہیں؟ مطلب آپ کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے بورنگ کام ہے، یا کس طرح کا آپ کو لگتا ہے، کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ ابھی آسان ہے کیونکہ یہ جو پیچھے سے ہم کینوا اسٹریم یارڈ یہ سارے کر کے ہیں، تب یہ ایک ایک بار تھے. مطلب تب یہ زیادہ بار تھے، 5 بار. مطلب پہلے 3 انٹرویو کرنے، کوڈنگ کے ٹاسک 2 تھے، اسٹوری پوسٹ 5 اور کینوا پوسٹ 5. ابھی یہ ساری ایک ایک چیزیں، لیکن جو ہے نا ان کے ٹاپک وغیرہ چینج ہیں. تو یہ بہت آسان لگتے ہیں مجھے کرنے میں، بورنگ تو نہیں ہے اس کو کرنے. مطلب اب مجھے مزہ آتا ہے، اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ مطلب یہ اس طرح ہوگا تو اب میں یہ جلدی جلدی کر لیتا ہوں. صحیح صحیح. تو آپ کس ٹائم آتے ہیں کلاس لینے ریحان اسکول میں؟ میں صبح آتا ہوں 10:30 سے لے کر اور تقریباً 12:30 تک میں بیٹھتا ہوں. اس کے بعد میں گھر میں آ کے اس کو زیادہ ٹائم دیتا ہوں. اچھا. تو آپ ٹائم کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ آپ بتا رہے تھے کہ میں صبح ریحان اسکول جاتا ہوں پھر مدرسے جاتا ہوں، تو کس طرح مینیج کرتے ہیں اس کو؟ میں صبح آتا ہوں 10:30، اس کے بعد 12:30 تک ادھر ہوتا ہوں. پھر 12:30 کے بعد مدرسے جاتا ہوں. وہ وہاں سے 4 بجے چھٹی ہوتی ہے منزل سنا کے. پھر مجھے گھر آتے آتے ہی تقریباً 5 ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد تقریباً 6 بجے تک کھیلتا ہوں. تو 6 بجے سے لے کر رات کو 9:30 10 بجے تک یہی کام کرتا ہوں. اچھا اچھا. تو آپ دن میں کتنے ٹاسک ایزیلی کر لیتے ہیں اس کے؟ دن میں تقریباً میں 3 ٹاسک کرتا ہوں اپنے. اچھا اچھا. دن کے روزانہ 3 ٹاسک آپ کرتے ہیں لازمی، ایسا ہی ہے؟ 2 ٹاسک لازمی کرتا ہوں، تیسرا ٹاسک کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ کبھی ہاف ہوتا ہے، کبھی بس میں ریکارڈنگ وغیرہ کر لیتا ہوں، صرف اسے پوسٹ کرنا ہوتا ہے. 2 ٹاسک میرے پکے ہوتے ہیں کہ دن میں 2 ٹاسک مکمل کرتا ہوں. اچھا اچھا بہترین. اور آپ جو ہے ریحان اسکول میں آپ کو ٹیم ورک کیسا لگتا ہے؟ وہ آپ کو ٹیم ورک سکھاتے ہیں؟ ٹیم ورک مطلب؟ مطلب کہ وہ آپ کوئی گٹھا بیٹھ کے سیکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ آپ کو سکھاتے ہیں وہ؟ جی، ریحان اسکول بنے اس لیے ہمیں سکھاتے یہی چیز ہے وہاں پر کہ لوگوں کی مدد کرنا. جس طرح ہمارے فیسیلیٹیٹر ہمیں سکھاتے ہیں اس طرح پھر 6 7 مہینے بعد ہم بھی کسی اسکول میں جائیں گے، ہم بھی لڑکوں کو سکھائیں گے. اور اسکولوں میں تو ٹیچرس وغیرہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پر فیسیلیٹیٹر ہوتے ہیں. یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے، ہمیں تو سکھاتے یہی چیز ہے. بہترین بہترین. صحیح. اور کیا آپ نے پہلے کبھی اے آئی یوز کیا تھا ادھر آنے سے پہلے، یا یہیں پر آ کر آپ کو پتہ لگا اے آئی کا اور اس سے آپ نے ٹاسک وغیرہ کرنا؟ اس سے پہلے کبھی آپ نے کوئی ٹاسک کیا ہو یا سنا ہو کسی سے اے آئی کے بارے میں؟ اے آئی کے بارے میں سنا تو بہت تھا، لیکن مطلب اس پہ یقین نہیں آتا تھا کہ یار یہ اے آئی کی ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے، یہ اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. سنا تھا اس کے بارے میں لیکن کبھی کیا نہیں تھا. تو اب ہم خود کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ہاں یار یہ واقعی اے آئی ایک چیز ہے. مطلب ادھر ریحان اسکول کے آنے سے پہلے مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تھا. مطلب انسٹاگرام، ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب وغیرہ کا پتہ تھا، لیکن ویڈیو بھی پوسٹ کرنا آ جاتی تھی. لیکن یہ جو کینوا، اسٹریم یارڈ، سنو اے آئی اور یہ جو دوسری دوسری اب کلاؤڈی اے آئی جو ہے نا، یہ میرے لیے نئی چیزیں ہیں. اچھا اچھا. اور آپ کو ویسے کوڈنگ ٹاسک کیسے لگتے ہیں جو ابھی کلاؤڈ اے آئی کا یوز کر کے ہم کرتے ہیں، وہ کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ کوڈنگ ٹاسک مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. مجھے شوق یہ ہے کہ میں کوڈنگ سیکھوں. کوڈنگ سیکھوں تو آپ آگے کوڈنگ میں جانا چاہیں گے؟ کوڈنگ والی انشاء اللہ فیلڈ پکڑیں گے آپ؟ کوڈنگ بھی سیکھوں گا، ساتھ سے ڈیزائننگ بھی سیکھوں گا، لیکن زیادہ جو مجھے اچھی لگتی ہے وہ مجھے کوڈنگ ہی لگتی ہے. اچھا اچھا. تو آپ اس کا مطلب فیوچر میں پروگرامر بننا چاہیں گے، ایسا ہی ہے؟ انشاء اللہ. اچھا. تو آپ کو پبلک اسپیکنگ پسند ہے؟ مطلب جس طرح ابھی ہم دونوں میں صرف آپ میرے سامنے بات کر رہے ہیں، ویسے اگر آپ کے سامنے اس طرح 100 بندے بیٹھے ہوں یا 200 بندے بیٹھے ہوں، ان کے سامنے آپ نے بات کرنی ہو ریحان اسکول کے بارے میں کسی اور ٹاپک کے اوپر، تو آپ کو پسند ہے یا آپ اس کو اگنور کریں گے؟ نہیں نہیں، ابھی تو پسند ہے. ابھی تو ہمارا خود دل کرتا ہے کہ یار ہم کسی سے انٹرویو لیں. ابھی تو ہم بچے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کوئی مطلب ہمیں انٹرویو دے، اور کافی بچے منع بھی کرتے ہیں، کافی بولتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں لینا ہے.
تو اگر اس طرح ہمارا دوسرے کوئی ٹاسک ہو نا کہ کسی باہر کے بندے سے انٹرویو لینا ہو پہلی بار، تو ظاہر بات انسان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب انسان بار بار کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اتنی مشکل نہیں ہوتی. تو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملے نا کسی کا انٹرویو لینے کا، تو انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کا انٹرویو لیں گے. اچھا بہترین. تو آپ کو ادھر ہی بات، آپ 3 ہفتے ہو گئے ریحان اسکول جا رہے ہیں، تو آپ کے گھر والے آپ کو کیسا محسوس کروا رہے ہیں کہ وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ جی جی، گھر والے بہت سپورٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں روزانہ کہ آج آپ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. پھر سارا میں انہیں کروم بک کھول کے دکھاتا ہوں کہ آج کے میں نے یہ ٹاسک کیا، اس طرح پوسٹ کیے، یہ سارا کچھ کیا. لیکن میرے گھر والے بولتے ہیں یہ تو ہے ہی اتنا ایزی، آپ بس اسے 6 مہینے کے اندر 4 بکس ختم کرو، بس ختم کر کے آگے آگے جاؤ. میں نے بولے جتنا ایزی لگ رہا ہے اتنا ایزی ہے نہیں، ایک ٹاسک کے اوپر تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. ٹاسک ایک ہوتا ہے اور اس کے اندر ٹاپک 6 ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی. تو آپ کے پیرنٹس کو یا آپ کے گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ بہت آسان ہے؟ حالانکہ آپ کو جی پتہ ہے کیونکہ آپ یہ ٹاسک کرتے ہیں، تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ بھائی یہ آسان ہے یا جی، مشکل ہے. وہ بولتے ہیں کہ جس طرح آپ ہمیں بتا رہے ہو اس طرح تو بہت آسان ہے، لیکن کرنے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا. تو آپ کی فیوریٹ لرننگ ایکٹیویٹی کیا تھی؟ مطلب آپ کو ابھی تک سب سے زیادہ پسند سیکھنے میں کیا چیز آئی ہے؟ مطلب آپ کو لگا ہو کہ بھائی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے کرنے میں یا سیکھنے میں. وہی کینوا سے سانگ بنانا، اسٹوری بنانا اور کینوا پوسٹ وغیرہ بنانا، یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. اچھا. جو ریحان اسکول میں آنے کے بعد آپ نے جو ہے پڑھنا، مطلب ریڈنگ اسکل جو ہے کسی ٹاپک کے اوپر، جیسے کہ انگلش میں جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں تو پہلے اس کو ہم خود پڑھتے ہیں، تو آپ کوئی چیز پسند ہے جب آپ کو اس میں کوئی فرق نظر آیا کہ بھائی میں پہلے جو ہے گروپ گروپ کے پڑھتا تھا اور ابھی بھی جو ہے روانی کے ساتھ پڑھتا ہوں انگلش میں یا جی اردو جی میں؟ جی، اس چیز میں بہت فرق آتا ہے کہ یہ جو ہمارے ٹیڈ اسٹاک ہوتے ہیں نا، اس سے ہماری انگلش بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے. پہلے ہم اس کو انگلش میں بتاتے ہیں، پھر ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. پہلے جب ہم اس کو انگلش میں بتاتے ہیں، پھر جب ہم خود ہی اس کو اردو میں پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں خود ہی سمجھ آ جاتا ہے. انگلش کے کافی سارے لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتے، لیکن پھر ہمیں جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں نا، تو ہمیں سارے ہی سمجھ آ جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا. اگر آپ ایسے آپ کس چیز کو پسند کریں گے؟ انگلش میں پریزنٹیشن دینا یا انگلش میں بات کرنا یا اردو میں بات کرنا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ نہیں، انگلش میں بات کرنا زیادہ. اچھا اچھا. تو ظاہر بات ہے، اس کا مطلب کہ آپ ابھی ساتھ ساتھ انگلش زبان بھی سیکھ رہے ہیں، بولنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. جی ہاں، الحمد للہ انگلش بھی سیکھ رہے ہیں اور ابھی عربی بھی سیکھ رہے ہیں. اچھا، عربی بھی؟ ٹھیک ٹھیک. جی، عربی کی کلاس کیسے ہو رہی ہے وہاں پر؟ عربی کلاس ماشاء اللہ بہت اچھی ہوتی ہے. اچھا. اس کی کیا ٹائمنگ ہے ریحان اسکول میں؟ اس کی ہمیں آدھا گھنٹہ ٹائمنگ ہوتی ہے، لیکن اس آدھے گھنٹے کے اندر ہمیں ماشاء اللہ بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ویسے ہم قرآن کا ترجمہ وغیرہ ڈھونڈتے ہیں نا، کہ مطلب ہم کوئی کنز ایمان اٹھائیں گے اس میں سے ڈھونڈیں، اور ہمیں تفصیل سے سمجھ آتا ہے قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہمیں لفظ بلفظ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن یہ جو ہمیں کورس کرا رہے ہیں نا، تو اس سے ہمیں انشاءاللہ ہم قرآن پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ ہمیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ مطلب اس میں کیا لکھا ہوا ہے. بالکل. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کے جو ہے نوجوان ہماری جو ہے صرف قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی اس کا ترجمہ کیا ہے، جبکہ ریحان اسکول میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ بھی سیکھنا چاہیے. جس طرح کہ ابھی ہم دنیا کی تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں، ساتھ ہمیں دینی تعلیم پہ بھی توجہ دینی چاہیے، تاکہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے کہ بھائی قرآن ہم سے کیا بات کر رہا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. تو جی یہ جی بہت اچھا اسٹیپ لیا ہے ریحان اسکول والوں نے جو ہمیں سکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو جی آپ سے ایک نیکسٹ سوال ہے میرا. تو آپ کو فری لانسنگ کے بارے میں پتہ ہے؟ فری لانسنگ کے بارے میں جی، فری لانسنگ کے بارے میں سنا ہے، لیکن ابھی اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ خاص کیا چیز ہوتی ہے. بالکل. فری لانسنگ ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے جس طرح کہ آپ اس پر جا کے نا اپنی اسکل وغیرہ سیل کرتے ہو. جس طرح ابھی آپ کو کینوا پوسٹ بنانے آتی ہے، آپ اس کو ڈیزائن کر لیتے ہو، تو پھر فری لانسنگ ایسی چیز ہے کہ آپ اس چیز کو سیل کرتے ہو. آپ کسی کے لیے آپ کینوا پوسٹ جو ہے ڈیزائن کرو گے، اسے فری لانسنگ کہتے ہیں. اس سے جو آپ ارن کرو گے نا، اسے فری لانسنگ کہا جاتا ہے. آپ کو ویسے یہ صحیح. کرنا پسند ہے؟ آپ فیوچر میں یہ کرنا پسند کرو گے یا آپ کہتے ہو نہیں بھائی میں اپنے لیے کام جی کروں گا جی، صرف؟ ظاہر بات ہے بھائی، محنت سے پیسے کمانا کس کو نہیں اچھا لگتا. بالکل بالکل. تو فری لانسنگ کے اندر کچھ مطلب انسان کو پیسے وغیرہ ڈالنے پڑتے ہیں، کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، یا بس ایسے ہی اپنے نہیں اسکل نہیں، کے جس طرح پیسے کمانے جس پڑتے ہیں. نہیں نہیں، جس طرح بھی ایک بندہ ہے جس کو مکان بنانے آتا ہے، تو دوسرا بندہ جس کو مکان بنوانا ہے، جب وہ ایک جی دوسرے سے ملیں گے ظاہر بات ہے پھر اس میں نہ پیسے دینے پڑیں گے نہ لینے پڑیں گے، صرف اسی کو پیسے ملیں گے جو کام کرے گا. اسی طرح فری لانسنگ ہے، اگر آپ کو ایک چیز بنانے آتی ہے
اور ایک بندہ ہے جس کو جو ہے وہ چیز بنوانی ہے، تو وہ آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ اس کو چیز بنا کے دو گے اور آپ کو اس کے عوض آپ کو پے کرے گا جتنے آپ کے پیسے بنیں گے، اس میں کوئی بھی آپ کو انویسٹمنٹ نہیں کرنی پڑتی، اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح ہے یار، پھر تو یار یہ بہت اچھی چیز ہے۔ بالکل، یہ آگے جو ہے میں نے ریحان اسکول میں جو ہے لیول 1 یا لیول 2 میں آپ کو سکھانا شروع کر دیں گے، جو آپ اپنی اسکل وغیرہ کسی کے آگے سیل کرو گے، آپ وہاں سے ارن بھی کرو گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آخری میرا سب سے آخری پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس عمر میں؟ آپ کی کیا عمر ہے اس ٹائم؟ میری 14 سال۔ 14 سال! دیکھیں کتنی چھوٹی عمر میں آپ جو ہے اتنا کچھ سیکھ رہے ہیں اور اتنا کچھ جو ہے اپنی اس عمر کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، ہمارے آپ ویورز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہم ویورز کو یہ پیغام دینا چاہیں گے، دیکھو بھائی، کہ یہ جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا ٹریڈیشنل اسکول کی، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ انسان کو اسکل بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ آگے جو دور آ رہے تقریباً وہ سارا اے ہی ہے۔ اور میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ریحان اسکول میں آئیں، اگر آپ اسے نہیں بھی جوائن کر سکتے، آپ سے دور ہے یا کوئی اس طرح کا آپ کا مسئلہ ہے، تو آپ آن لائن بھی اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس کے آن لائن کلاسز لیں یا آپ اس کو جوائن کریں، اس سے آپ اسکل سیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ صحیح ہے، بہترین۔ تو ویورز یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو، ہمارے ساتھ تھے موجود کیف شاکر، جنہوں نے کتنا بہترین گائیڈ کیا میرے یہاں اسکول کے بارے میں، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس ہی ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ وہ کس طرح چیزیں سیکھ رہے ہیں، کس طرح ٹائم مینیج کر رہے ہیں، اور ان کو کیا چیز اچھی لگی ہے ریحان اسکول میں۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔